السلام علیکم۔ ناشے ایڈٹس میں خوش آمدید۔ ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو کویت کی سیر کروائیں گے اور اس کے بارے میں وہ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ کویت ایک عربی صحرائی ملک ہے۔ یہ مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے ہمسائے میں عراق، ایران اور سعودی عرب ہے۔ 20ویں صدی کے آخری دہائیوں تک یہ ایک غریب ملک تھا اور صرف تاجروں کی گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے صحرا میں بھی بہت کم لوگ رہتے تھے۔ کویت عرب دنیا کا ایک امیر ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ کویت کے پاس دنیا کا چھٹا بڑا تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ کویت کی کرنسی کو دنیا کی مضبوط ترین اور مہنگی ترین کرنسی سمجھا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ایک چھوٹا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں سے کویتی لوگ صرف 13 لاکھ ہیں اور باقی اجمی ہیں جو یہاں روزگار کے سلسلے میں آئے ہیں۔ کویت میں تیل سستا اور پینے کا پانی بہت مہنگا ہے۔ بلند و بالا عمارتوں والے اس ملک کے رہنے والے اتنے امیر ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ کے مہنگے ترین اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کویت تقریباً 5000 سال پرانا ملک ہے۔ پورے عرب کی طرح یہاں کے لوگ بھی تجارت کرتے تھے اور اونٹوں کا کاروبار کرتے آئے ہیں۔ کویت ایک عرصے تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا، مگر یاد رہے اس دور میں بھی اس کے اندر آبادی کچھ زیادہ نہ تھی۔ 1880 میں برطانیہ کے زیر اثر آیا۔ 1944 سے اس ملک میں سے تیل نکالنا شروع ہوا۔ بہت ہی کم عرصے میں یہاں کے لوگوں کی قسمت بدل گئی، مگر کیسے صحرا کے بدو اونٹ چرانے والے ترقی یافتہ دنیا کا حصہ بن گئے۔ جی ہاں، 1986 میں نکلنے والے تیل نے کویت کی گرم صحرا کو دنیا کا مہنگا ترین ملک بنا دیا، اور آج بھی یہ ملک دنیا کے چھٹے بڑے تیل کے ذخیرے کا مالک ہے۔ صرف 6 سال یعنی 1986 سے 1992 تک کویت نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد شیخ عبداللہ الصباح پہلے امیر بنے اور قانون بنا دیا کہ ہر آنے والا امیر اسی خاندان سے ہوگا۔ اس طرح کویت پہلا خلیجی ملک بنا جس کے اندر بادشاہت اور پارلیمنٹ دونوں موجود ہیں۔ کویتی دینار دنیا کی مضبوط ترین کرنسی سمجھی جاتی ہے۔ کویتی دینار کی قیمت پاکستانی روپے میں تقریباً 935 روپے بنتی ہے۔ اس ملک کا سالانہ جی ڈی پی 3.3 بلین ڈالر ہے اور اس کی پر کیپیٹا انکم 68,000 US ڈالر ہے۔ اگر اسے پاکستانی روپوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بنتا ہے۔ کویتی سرمایہ کار بہت امیر لوگ ہیں اور یہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے کویتی مرد عام طور پر بھی 2 شادیاں کرتے ہیں اور عموماً دوسری شادی اپنی پہلی بیوی کی سہیلی سے کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ محسوس ہوتی ہے نا، کیونکہ دوسری شادی وہ اپنی پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کی پہلی بیوی ہی دوسری بیوی کو تلاش کر کے لاتی ہے، جو کہ عموماً اس کی سہیلی ہوتی ہے۔ کویت اپنے ملک سے نکلنے والے تیل کا 40% حصہ خود رکھتا ہے اور باقی 60% حصہ دنیا کو بیچ دیتا ہے۔ یہاں تیل نکالنے کے لیے زیادہ خرچ نہیں آتا، کیونکہ سطح زمین سے یہ بالکل قریب ہے اور اسے بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ کویتی لوگ باز یا عقاب رکھنے کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ یہ پرندہ آپ کو سب سے زیادہ کویتی لوگوں کے پاس نظر آئے گا۔ کویت کی کرنسی نوٹ پر بھی باز کی تصویر ہے۔ باز پالنا یہ ان لوگوں کا شوق ہے۔ یہ اسے شکار بھی کھیلتے ہیں۔ 2013 میں ایک کویتی شخص نے ایک باز بہت مہنگا خریدا۔ پاکستانی روپوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 11 کروڑ روپے کا اس نے باز خریدا اور اس طرح دنیا کو حیران کر دیا۔ اس شخص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی گردش کرتی رہی۔ کویت موسم کے لحاظ سے گرم ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں درجہ حرارت تقریباً 55 ڈگری تک جاتا ہے اور یہاں پر بارش بھی بہت کم ہوتی ہے، سال میں 1 آدھ بار۔ ویسے دیکھا جائے گرم اور خشک موسم عرب کا صحرا
کسی بھی لحاظ سے جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، مگر جب دنیا کا امیر ملک ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کویت میں پینے کا پانی بہت مہنگا ہے، کیونکہ یہاں دو ذرائع سے پانی آتا ہے، یا تو سمندر کا پانی فلٹر ہو کر پیا جاتا ہے یا باہر سے پانی امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ کویتی آج بھی اپنی روایات اور اقدار کے پابند ہیں، اور ان کے ملک میں شراب پینا، رکھنا یا بیچنا سب پابندی ہے۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اور عمر قید کی سزا ہوتی ہے۔ کویتی ہمیشہ سے اونٹوں کے شوقین رہے ہیں، اور ان کے اونٹوں کی ریس بھی مشہور ہے۔ کچھ عرصہ قبل یہ لوگ اونٹوں کی ریس کی وجہ سے خوب بدنام تھے، کیونکہ یہ اونٹوں کی گردنوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کو باندھ دیتے تھے جو کہ اجمی بچے ہوتے تھے اور اغوا کیے جاتے تھے، اور ان کے شور سے اونٹ زیادہ دوڑ لگاتا تھا اور ریس جیت جاتا تھا۔ خیر، انٹرنیشنل دباؤ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی کوششوں سے ان بے رحم لوگوں کو ایسی ظالمانہ حرکتوں سے روک دیا گیا ہے۔ کویتی لوگ امیر ہونے کی وجہ سے پیسہ خوب ضائع کرتے ہیں، اور یہ بڑے اہتمام سے اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور ان پر خوب خرچہ کرتے ہیں، کہ اس حد تک خرچہ کرتے ہیں کہ ان کی شادیوں کے خرچ پر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی شادیوں پر تحفوں کے طور پر بہت مہنگی مہنگی گاڑیاں دیتے ہیں۔ الحمرا ٹاور کویت کی سب سے بڑی اور اونچی عمارت ہے، جو کہ 2011 میں مکمل ہوئی، اور اس کی 83 منزلیں ہیں۔ یاد رہے، کویت میں ایک سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کویت دنیا میں ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پر ٹرین نہیں چلتی۔ شاید یہ ایک چھوٹا ملک ہے جس کی وجہ سے اس پر ٹرین نہیں چلتی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔